یسوع المسیح کے نام سے السلام علیکم۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کی شکر گزاری کرنا کہ خدا ہماری مدد کرا سلاطین کی دوسری کتاب کو ختم کرنے کے لیے۔ آج سے ہم رومیو کے خط پہ غور کریں گے اور اٹھائیں گے باب 1، پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس شکر گزاری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ نام پولس کا مطلب ہے چھوٹا۔ پولس جو ہیں سال کے نام سے جانے جاتے تھے اور ان کو پولس کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ شروع میں پولس جو ہیں رومی لوگوں کے سامنے اپنی پہچانت اس طریقے سے کرے کہ خداوند یسوع مسیح کے غلام ہیں۔ انہوں خوشی سے یسوع مسیح کے خادم بننا پسند کرے، مگر انہوں ہم کو یسوع مسیح کے غلام نہیں بناتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خودی سے مسیح کے پاس آنا اور اپنے آپ کو ان کے غلام بنانا۔ مسیح زبردستی کرنے والے نہیں ہیں کہ آپ ان کی خدمت کرنا۔ یروشلم کے لوگوں کو بھی انہوں یہ بولے، جہاں لوقا کی انجیل باب 13 اور اس کی آیت 34 میں لکھا ہوا ہے، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے، کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ اور دوسرے اور ایک موقع پہ مسیح بولتے ہیں، جہاں یوحنا کی انجیل باب 5 اور آیت 40 میں لکھا ہوا ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ تو یہ حد سے زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس پورا موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے غلام بنا لے سکتے، اور یہ کام کے لیے مسیح آپ سے زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کام آپ اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے کرنا ہے۔ دمشق کے راستے پہ مسیح پولس کو بولنے کو لگے، اے شال، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور اس کے بعد پولس مسیح کو جواب دیتے ہیں، اے خداوند، تو کون ہے؟ تو مسیح پولس کو بولتے ہیں، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ وقت تھا جہاں پولس یسوع مسیح کو منجی کی حیثیت سے جانے اور مسیح کو اپنا منجی مان لیے۔ اس کے بعد پولس کا سوال مسیح سے یہ تھا کہ اے خداوند، میں کیا کروں؟ میرے بھائی، یہ وقت تھا جہاں پولس اپنے آپ کو یسوع مسیح کے غلام بنا لیے۔ تو یہاں کلام میں لکھا ہوا ہے، پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا۔ تو پولس وہ رسول تھے جو بلائے گئے۔ تو فیصلہ ان کا نہیں تھا جو ان کو رسول بنایا، فیصلہ خدا کا تھا اور خدا ان کو بلایا۔ تو سب سے پہلے پولس اپنے آپ کو مسیح کا غلام بنا لیے، اور اب ان کو رسول بلایا گیا ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بننے کے لیے۔ تو پولس جس کو خدا چنا ہے وہ قسم کے خادم ہیں جس کا خدا استعمال کرنے والا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے، خدمت گزاری میں کئی لوگ ہیں جن کو خدا نہیں بلایا ہے، لیکن پولس کو خدا بلایا اور انہوں بول سکے کہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب یرمیاہ بچے تھے تو خدا ان کو بلایا۔ یہ بات کا ثبوت ہم کو یرمیاہ نبی کی کتاب باب 1 اور اس کی آیت 4 سے 10 میں ملے گا۔ اور اگر ہم یرمیاہ نبی کی کتاب باب 23 اور اس کی آیت 21 دیکھیں گے تو خدا جھوٹے نبیوں کے بارے میں یہ بولتا ہے کہ میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا، پر یہ دوڑتے پھرے، میں نے ان سے کلام نہیں کیا، پر انہوں نے نبوت کی۔ تو یرمیاہ وہ نبی تھے جو خدا کی طرف سے بلائے گئے تھے، اور پولس وہ رسول تھے جو خدا کی طرف سے بلائے گئے تھے۔ پولس بولتے ہیں کہ انہوں ایک رسول ہیں،
جس کا مطلب ہے وہ آدمی جس کو بھیجایا گیا۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 13 اور اس کی آیت 16 دیکھیں گے تو خداوند یسوع مسیح بولتے ہیں، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ اور یہ لفظ ہم کو پھر سے فلپیوں کے خط میں ملے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ لفظ بھیجنے والا جو ہے نیا عہد نامہ میں ایک خاص مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس کو چنے ہیں اس کو بھیجے ہیں ان کی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، یعنی کہ جس کو مسیح چنے ہیں وہ آدمی یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں ایک بہت بڑی گواہی بننا۔ پولس بولنے کو لگے کہ وہ مسیح ان کو دکھائی دیے جو مردوں میں سے جی اٹھے۔ کرنتیوں کا پہلا خط باب 15 اور آیت 8 میں پولس بولتے ہیں، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا۔ اس کے بعد پولس زبردست سوال کرتے ہیں۔ کرنتیوں کا پہلا خط باب 9 اور آیت 1 دیکھیں گے تو انہوں بولتے ہیں، کیا میں آزاد نہیں؟ کیا میں رسول نہیں؟ کیا میں نے یسوع کو نہیں دیکھا جو ہمارے خداوند ہیں؟ پیارے بھائی بہن، اور ایک ثبوت کہ پولس جو ہیں رسول تھے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ تحفہ تھا جو خدا کے طرف سے نشان کے طور پہ دیا گیا تھا۔ انہوں بولتے ہیں کہ غیر زبانوں میں بات کر سکتے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جب انہوں گلاطیوں کے شہر میں سے ہو کے جا رہے تھے جہاں کئی یونانی شہریں اور قبیلے تھیں، جہاں ہمہ قسم کے غیر زبانیں بولی جاتی تھیں، اور پولس ہر قبیلے کی زبان بولنے کی قابلیت رکھتے تھے، تو ان کو غیر زبانوں میں بولنے کی طاقت خدا ان کو دیا تھا۔ اور یہ ایک ایسا نشان تھا جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ پولس جو ہیں رسول ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس خدا کے طرف سے شفا دینے کی طاقت تھی، انہوں رسول تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس خدا کے طرف سے مردوں کو زندہ کرنے کا تحفہ تھا۔ خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے کہ پترس اور پولس مردوں کو زندہ کرے، ان لوگاں رسول تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے غلام تھے اور ایک رسول تھے، اور خدا کی خوشخبری سنانے کے لیے ان کو الگ کیا گیا۔ اب ہم آیت 2 اور 3 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خوشخبری نئی نہیں ہے۔ خدا پرانا عہد نامہ میں نبیوں کے ذریعے سے وعدہ کرا کہ انہیں یسوع مسیح کو یہ دنیا میں بھیجیں گا اور ان کے ذریعے سے ہر ایک انسان کے لیے نجات کا راستہ نکالیں گا۔ آیت 3 میں مسیح کا پورا خطاب دیا گیا ہے۔ انہوں خدا کے بیٹے ہیں اور انہوں ہمارے خداوند یسوع مسیح ہیں۔ آج زیادہ تر ہم یہ سنتے ہیں کہ ہم کو یسوع مسیح کے مذہب کی ضرورت ہے۔ میرے دوست، مسیح کے پاس کوئی مذہب نہیں تھا، ان کو مذہب کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ انہوں خدا ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، آج ہم کو یسوع مسیح کے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح کی ضرورت ہے، جو انہوں ہر ایک انسان کے لیے صلیب پہ اپنی جان دے کے ہر ایک انسان کے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ یسوع مسیح خدا ہیں۔ مسیح کو کسی کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو ان کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید آپ لوگوں میں سے کوئی یہ بولیں گا کہ انہوں دعا کرے۔ بالکل، انہوں دعا کرے، کیونکہ انہوں جو ہیں انسانیت کی جگہ لیے، انہوں ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کرے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں خداوند یسوع مسیح ہیں۔ اور ایک چیز ان کے بارے میں یہ غور کرنے کی ہے کہ انہوں داؤد کی نسل سے ہیں،
یعنی کہ جسمانی طور سے۔ میرے بھائی، یہ ہے یسوع مسیح کی انسانیت۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم دیکھیں گے تو ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا ان کو خدا کا بیٹا نہیں بنایا۔ ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا صرف یہ ظاہر کرا کہ انہوں کون تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا ساری چیزیں ثابت کرتا ہے۔ ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں خدا کے بیٹے ہیں۔ جیسا آپ بائبل شریف پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ خداوند یسوع مسیح کو ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے طاقت سے ان کو پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں جسمانی طور سے دکھائی دیے۔ لوگ ان کو زمین پہ چلتے ہوئے دیکھے اور لوگاں ان کا انکار بھی کرے اور ان کو ٹھکرائے بھی۔ حالانکہ انہوں وہ آدمی تھے جو غم سے اور دکھ سے بھرے ہوئے تھے، مگر وہ وقت آیا کہ انہوں مردوں میں سے جی لائے گئے۔ ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ ثابت کرا کہ انہوں صحیح ہیں جب انہوں یہ بولتے ہیں کہ تم نیچے کے ہو، میں دنیا کا نہیں ہوں۔ پیارے بھائی اور بہن، اسرائیل کے گرد بھرے ہوئے سڑکوں پہ چلنے کے دن ختم ہو گئے اور انہوں خدا کے قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھ کے آ گئے ہیں۔ ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں کنواری کے ذریعے سے پیدا ہوئے اور انہوں خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ہوگا اب ہم کو ایک بڑی سچائی نظر آئیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اور اس وقت آسمان میں خدا کی دہنی طرف بیٹھے ہیں، اور آج انہوں ان پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کی طاقت اور قوت اور تسلی دے رہے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح جلال میں ہیں، مگر کلیسیا آج ان کو دیکھنے سے دور ہو گئی ہے۔ میرے بھائی، کیا آج آپ کا تعلق زندہ مسیح کے ساتھ ذاتی طور سے ہے کیا؟ اس کے علاوہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ بھروسہ دلاتا ہے کہ انہوں یہ زمین پہ پھر واپس آئیں گے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کے خدا بننے کے لیے، اور زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کے لیے۔ انہوں سارے گناہ کو رفع دفع کر دیں گے اور یہ زمین پہ انہوں راز بازی کے ساتھ حکومت کریں گے۔ انہوں سارے انسانوں کا انصاف کریں گے۔ یہ ایک سب سے بڑی حقیقت ہے کہ کیونکہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو ایک دن آپ ان کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح کے سامنے اس حیثیت سے کھڑے ہوں گے جو یسوع مسیح کو اپنا منجی مانے ہیں، یا پھر ان کے سامنے اس حیثیت سے کھڑنا چاہیں گے کہ انہوں آپ کی عدالت کریں؟ اگر آپ ان کو اپنا منجی نہیں مانے ہیں تو خدا کی عدالت آپ پہ رہیں گی۔ یاد رکھو کہ آپ اپنے راز بازی کے حیثیت سے نہیں کھڑ سکتے۔ آپ کی نیکی ان کے سامنے کام آنے والی نہیں ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، مردوں میں سے جی اٹھنا یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک دن یسوع مسیح کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آیت 5 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی، تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ فضل جو ہے نجات کے لیے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نجات نہیں پا سکتا تھا اگر خدا اپنا فضل ہم پہ نازل نہیں کرتا تھا تو۔ حالانکہ رسالت، جسے انگریزی میں اپوسٹل شپ بولتے ہیں، خاص طور سے پولس اور دوسرے جو رسول تھے اشارہ کرتا ہے، لیکن ہر ایمان رکھنے والا بھیجا گیا ہے، یعنی کہ ہر ایک ایمان رکھنے والے
گواہی بننا ہے، یعنی کہ خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ آج کل کیا کریں؟ میرے بھائی، جن کو بھی فضل اور رسالت ملی ہے، یہ ان کا بہت بڑا کام اور ذمہ داری ہے کہ ان لوگاں خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب اور ایک چیز یہاں خدا کا کلام بتاتا ہے، وہ یہ ہے جہاں لکھا ہوا ہے تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں۔ تو دوست، یہ خط کھلتے سو کھلتے فرمان برداری کے بارے میں ذکر کرتا ہے، اور جب یہ خط بند ہوتا ہے تو فرمان برداری کے ذکر کے ساتھ بند ہوتا ہے۔ یہ خط کے آخری باب میں پولس بولتے ہیں، مگر اس وقت ظاہر ہو کر خدائے ازلی کے حکم کے مطابق نبیوں کی کتابوں کے ذریعے سے سب قوموں کو بتایا گیا تاکہ وہ ایمان کے تابع ہو جائیں۔ تو ہمارے ایمان میں فرمان برداری ہونا ضروری ہے۔ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے۔ خدا جو ہے ہمارے اچھے کاموں کے ذریعے سے ہم کو نجات نہیں دیتا، بلکہ ہمارے ایمان کے ذریعے سے نجات دیتا ہے۔ مگر ہم کو نجات دینے کے بعد انہیں چاہتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں اور اس کے فرمان بردار بنیں، یعنی کہ اس کے حکموں پہ عمل کریں۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ کئی لوگاں یہ بولتے ہیں کہ ان لوگاں یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، لیکن جب آپ ان کے زندگی پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگاں شیطان کی زندگی گزار رہے ہیں اور شیطان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو ہم اچھے کام بھی کرنا چاہیے۔ اب ہم آیت 6 پڑھیں گے، جن میں سے تم بھی یسوع مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہوں۔ تو یہاں کلام بلائے جانے کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون بلائے گئے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگاں بلائے گئے ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ بات یسوع مسیح صاف صاف ظاہر کرے جب انہوں بولنے کو لگے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کسی دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں تو آپ مسیح کی آواز کو نہیں سنے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے بھیڑوں میں سے نہیں ہیں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو سنے ہیں اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان لوگاں بلائے گئوں میں سے ہیں۔ اب ہم آیت 7 پڑھیں گے، ان سب کے نام جو روما میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پولس ایک زبردست بات کرے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں خدا کے پیارے ہیں۔ میرے بھائی، خدا وہ ایمان رکھنے والوں سے محبت رکھا جو روما میں تھے۔ اور ایک زبردست بات یہاں پولس بولتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ان لوگاں مقدس بلائے گئے، اور یہ نام ہر ایک یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے کے لیے ہے۔ مقدس وہ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو بڑا کرتے ہیں، بلکہ مقدس وہ ہیں جو یسوع مسیح کو بڑا کرتے ہیں۔ ایک آدمی اس وقت مقدس بنتا ہے جب انہیں یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہے اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں بڑا کرتا ہے۔ اب ہم آیت 8 پڑھیں گے، اول تو میں تم سب کے بارے میں یسوع مسیح کے وسیلے سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شہرا ہو رہا ہے۔ پیارے بھائی بہن، خدا کا کلام روما میں اتنا پھیل گیا کہ لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لانے لگے۔ اتنے لوگ ایمان لائے کہ حکومت بھی پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد آگے چل کے ستائے جانا شروع ہوا۔ تو یہاں پولس بولتے ہیں کہ ان لوگوں کے، یعنی کہ روما کے لوگوں کا ایمان ساری دنیا میں بولا جا رہا تھا۔ میرے بھائی،
آپ کے کلیسیا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن روما کے کلیسیا کے بارے میں سارے روما میں چرچا ہو رہا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، تو سارے جگہوں پہ ہمارے ایمان کے بارے میں چرچا ہونا چاہیے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے سو وقت ہم پھر سے کلام کو لے کے آگے بڑھیں گے۔